الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة أو كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی نشست میں ترک رفع یدین کا مسئلہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ترک رفع یدین کا۔ بعض دفعہ عنوان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے رفع یدین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جو ٹھیک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے ترک رفع یدین۔ 4 رکعتوں والی نماز میں عقلی طور پر 28 مقامات بنتے ہیں جہاں پر رفع یدین کرنا چاہیے۔ ترک رفع یدین کا مسئلہ بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ آپ کا جب بھی غیر مقلدین سے واسطہ پڑے گا تو وہ سب سے پہلے اسی مسئلے کو ہی چھیڑتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ صحیح معنوں میں ہم سمجھ لیں تو سب سے زیادہ اسی مسئلے پر بات کرنا آسان ہوتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ صحیح معنوں میں انسان نے سمجھا ہوا ہو تو غیر مقلدین اس مسئلے پر آپ کے سامنے 5 منٹ بھی بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ بات وہی حضرت استاذی المکرم والی ہے کہ ہم نے مسئلے کو سمجھا نہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ باطل نے بھی سمجھا نہیں تو وہ اعتراض کر لیتا ہے۔ تو جب ہم خود اس کو سمجھ لیں گے تو پھر اس پر بات کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے یہ فائل رکھی ہے، اس کے اندر دلائل سارے موجود ہیں۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اس مسئلے کو آپ احباب کے سامنے مختصراً بیان کروں گا، جس میں کچھ اصول بھی آ جائیں تاکہ آپ کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور گفتگو کا کہیں موقع ملے تو آپ کے لیے گفتگو کرنا بھی آسان ہو جائے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں عقلی طور پر 28 مقامات بنتے ہیں جہاں پر رفع یدین کرنا چاہیے۔ 28 مقامات آپ یہ سمجھ لیں، 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 4 رکوع ہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا چاہیے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ 4 رکعتوں والی نماز میں سجدوں کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 8 ہے۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا چاہیے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 16 اور 8 24۔ 4 رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا چاہیے۔ 28 مقامات بن گئے۔ کتنے مقامات بن گئے؟ 28 مقامات بن گئے عقلی طور پر۔ اب مسلک اہل سنت والجماعت
احناف دیوبند کیا ہے اور فریق مخالف غیر مقلدین کا مسلک اور مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین سنت ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے، جس کو تکبیر اولا تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ رفع یدین سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 27 مقامات ہیں یہاں پر رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے۔ اب یہ جو 28 مقامات ہیں، ان 28 مقامات میں سے غیر مقلدین 10 مقامات پر رفع یدین کرتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ والا، نمبر 2 تیسری رکعت کے آغاز میں، آٹھ مقامات ہیں رکوع والے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، 8 اور 2 10 ہو گئے۔ پہلی رکعت کے شروع میں، تیسری رکعت کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ کل کتنے مقامات بنتے ہیں بھئی؟ 10۔ ان 10 مقامات میں غیر مقلدین رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی جو 18 مقامات ہیں ان میں رفع یدین نہیں کرتے۔ باقی 18 مقامات میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بات سمجھی؟ تو 18 مقامات میں رفع یدین وہ بھی نہیں کرتے اور ہم بھی 18 مقامات پر رفع یدین نہیں کرتے۔ 18 مقامات میں رفع یدین نہ کرنا دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا۔ بات سمجھی؟ باقی کتنے مقامات بچ گئے؟ 10 مقامات بچ گئے۔ ان 10 مقامات میں سے اہل سنت والجماعت احناف صرف ایک مقام اول تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کے وقت رفع یدین کرتے ہیں، باقی 9 مقامات میں رفع یدین نہیں کرتے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین نہیں کرتے، جبکہ غیر مقلدین ان پورے 10 مقامات میں رفع یدین کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اہل سنت والجماعت احناف کا مسئلہ کیا ہے بھئی؟ صرف تکبیر اولا والا رفع یدین کرنا سنت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت اور منسوخ ہے۔ خلاف سنت اور کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے۔ غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ ان 10 مقامات پر پہلی رکعت کے آغاز میں، تیسری رکعت کے آغاز میں، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ 10 مقامات کا جو رفع یدین ہے ان کے نزدیک فرض یا واجب ہے۔ ہمارے ہاں فرض اور واجب میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرق ہوتا ہے۔ فرض اور واجب میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً فرق نہیں ہوتا۔ اعتقاداً کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو چیز فرض ہو اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ واجب کا اگر کوئی بندہ انکار کرے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے۔ یہ اعتقاد میں کیا ہو گیا؟ ہمارے نزدیک فرق ہو گیا۔ عمل کے اندر فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض چیز پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی واجب پر عمل کرنا بھی فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ ہم دن میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ آپ کہتے ہیں 5، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں ہم 6 پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں کا تو آپ کو پتہ ہے، اور چھٹی نماز کون سی ہے؟ وتر کی نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہیں کام میں مصروف ہو جائے یا کوئی عذر ایسا پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کی یہ پورے دن کی 5 نمازیں کیا ہو جائیں؟
فوت ہو جائیں, اب ان کی کیا کرے گا, وہ قضا کرے گا. تو قضا کرنے کے لیے جہاں ان 5 جو فرائض ہیں ان کی قضا کی جائے گی, تو چھٹی نماز جو وتر کی نماز ہے ان کی بھی کیا کی جائے گی, قضا کی جائے گی. یہ عمل ہے. عملاً فرض اور واجب کے درمیان ہمارے نزدیک بھی کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق کس بات کا ہے بھائی, اعتقاد کا فرق ہے. اور غیر مقلدین کے ہاں فرض اور واجب کا کوئی فرق نہیں ہے. فرض کو وہ کبھی واجب کہہ دیتے ہیں اور واجب کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں, فرض کہہ دیتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں, رفع یدین فرض ہے. جس کتاب میں یہ ہے کہ رفع یدین کیا ہے بھائی, فرض ہے, یہ ہے فتاوی رفیقیہ. فتاوی رفیقیہ کے اندر انہوں نے رفع یدین کو کیا کہا, فرض کہا ہے. اور دوسری کتاب ان کی ہے مسئلہ رفع یدین. تیسری کتاب ان کی ہے نور العینین. یہ 3-4 کتابوں کے اندر کہیں رفع یدین کو فرض کہا اور کہیں کیا کہا بھائی, واجب کہا. اب غیر مقلدین کے مطابق جو بندہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. اس لیے کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے. واجب چھوٹ گیا آخر میں کیا ہوتا ہے, سجدہ سہو ہوتا ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا اعادہ کیا ہوتا ہے بھائی, واجب ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک تو فرق ہے ہی نہیں. تو یہ 10 مقامات ہیں جہاں پر غیر مقلدین کیا کرتے ہیں بھائی, رفع یدین کرتے ہیں اور ان کے نزدیک رفع یدین کرنا کیا ہے, فرض ہے. اور ہمارے نزدیک ان 10 میں سے ایک مقام, مقام اول تکبیر اولا والا, تکبیر تحریمہ والا رفع یدین کرنا کیا ہے بھائی, سنت ہے. اور باقی مقامات جو 9 ہیں ان کا رفع یدین کیا ہے, خلاف سنت اور کیا ہے بھائی, منسوخ ہے. اور کیا ہے, منسوخ ہے. مسلک سمجھ میں آ گیا. نمبر 2 دوسری بات, اب بات ہے اس اختلاف کے بعد ایک اور اختلاف بھی ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اگر اس کی تنقید صحیح معنی میں نہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو غیر مقلدین سے اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. دوسری بات سمجھیں, رفع یدین کے ہم بھی قائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں رفع یدین کیا ہے. رفع یدین کے ہم بھی کیا ہیں, قائل ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع یدین ہوتا رہا اور بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا, ترک کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا, ہمیشہ کیا, تواتر کے ساتھ کیا. جب ترک نہیں کیا ہے کام کو تو وہ کام کیا چلتا رہا, مسلسل چلتا رہا, تواتر کے ساتھ کیا ہوتا رہا, چلتا رہا. تو ان کے مسلک کے مطابق رفع یدین یہ کیا ہے بھائی, تواتر کے ساتھ ثابت ہے, دواماً ثابت ہے. صرف اختلاف رفع اور ترک رفع میں نہیں ہے. اختلاف کس بات کے اندر ہے, دوام کے اندر ہے. اختلاف کس بات کے اندر ہے, دوام کے اندر ہے. ہم رفع کے خود قائل ہیں. ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رفع یدین کرتے رہے, پھر ایک وقت کے بعد پھر اس کو کیا کر دیا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا. اس کو کیا کر دیا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, دنیا کا کوئی غیر مقلد بھی اپنے اس موقف پر ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا. ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا. اپنے مسلک پر وہ ایک ایسی حدیث پیش کرے جس کے اندر 18 مقامات کی نفی ہو, 10 مقامات کا اثبات ہو اور دوام کی قید بھی موجود ہو. یہ 3 باتیں یاد رہیں گی. 18 مقامات کی کیا ہو, نفی ہو, اور 10 مقامات کا کیا ہو بھائی, اثبات ہو, اور دوام کی کیا ہو, قید موجود ہو.
اگر وہ کوئی ایسی روایات کوئی حدیث پیش کر دے تو ان کا موقف کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی حدیث وہ پیش کر سکتے نہیں ہیں۔ صرف وہ روایات، وہ احادیث جن میں رفع دین کا ذکر ہے، ان کو پیش کرنے سے ان کا مسلک ثابت ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ رفع کے ہم خود کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام ایک وقت تک رفع دین کیا کرتے رہے اور بعد میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اب امت کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تک آپ کرتے رہے، حضرات صحابہ کرام بھی کرتے رہے، جب چھوڑا تو انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ غیر مقلدین کی عادت ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنا ٹارگٹ احناف کو بنایا ہے۔ ہم مسائل کو پرکھیں، دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ اپنا موقف اختیار وہ کیا ہے جو احناف کے کیا ہو؟ خلاف ہو۔ ان کو خصوصاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بغض اور حسد ہے، بغض اور حسد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھی ہیں مفتی محمد حسنین صاحب، آپ جانتے ہوں گے، ان کا گھر ہے ہجرت کالونی کلفٹن میں۔ غیر مقلدین تھے وہاں، انہوں نے کچھ ساتھیوں کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کچھ کو خراب بھی کر لیا، تو وہ ساتھی ان کے پاس آتے جاتے رہے، یہ سمجھاتے رہے، کرتے کراتے بالآخر انہوں نے کہا بھی ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی مولوی کو بلا کر لے آئیں۔ اب ان سے بات چیت ساری طے ہو گئی۔ غیر مقلدین کو مفتی حسنین صاحب کے مدرسے میں آنا تھا اور وہاں بیٹھ کر بات چیت کرنی تھی۔ مفتی صاحب نے مجھے فون کیا، اس وقت میں یہاں کراچی میں تھا، مجھے بتایا کہ ایسی صورتحال ہے، آپ آ جائیں۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا، ہمارے ساتھ مولانا شفیع اللہ صاحب ہیں، ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ عصر سے پہلے پہنچے ہم، عشاء تک ان کا انتظار کرتے رہے، 2 دفعہ پیغام بھی بھجوایا اور وہ عشاء کے بعد بڑی تاخیر سے آئے، لیکن آ گئے۔ اب ہمارے ہاتھ میں تو شکار آ گیا، تقریباً وہ 12-13 بندے تھے، مدرسے میں آ گئے۔ مفتی صاحب سے میں نے کہا بھئی بات میں خود کروں گا، آپ میرے ساتھ بیٹھو۔ بات شروع ہوئی تو مسائل پر بات ہوئی، تو سب سے پہلے انہوں نے اسی مسئلے کو چھیڑا، رفع دین والے مسئلے کو۔ مجھے کہتا ہے کہ آپ مدعی ہو، آپ اپنا دعویٰ لکھو۔ میں نے کہا مدعی ہم نہیں ہیں، مدعی تو آپ ہو۔ کہتے آپ ہو۔ میں نے کہا اچھا آپ مدعی کی تعریف کرو۔ اب مدعی کی تعریف نہیں آتی، مدعی کی تعریف نہیں آتی، یہاں پھنس گیا۔ پھر چلو میں نے یہاں چھوڑا، میں نے کہا آگے چلو۔ اب وہ کہتا ہے، میں نے کہا اپنا آپ موقف بتاؤ، تمہارا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، رفع دین کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، امت کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اس کے تو ہم خود قائل ہیں کہ آپ وسلم نے رفع دین کیا اور بعد میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تم اپنا موقف یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ہمیشہ کیا۔ یہ بات لکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ رفع دین کے قائل ہو؟ میں نے کہا میں رفع دین کو مانتا ہوں، میں قائل ہوں، آپ وسلم نے رفع دین کیا ہے۔ میں نے کہا میرا سوال ہے، میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ ترک کے قائل ہو یا نہیں؟ آپ اس کو مانتے ہو کہ آپ وسلم نے ترکیہ چھوڑ دیا؟ یہ میرا ایک سوال تقریباً 1 گھنٹہ ہماری بات ہوئی، آخر تک اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ کمرہ بھرا رہا، کافی وہاں افراد تھے، بنوری ٹون کے بھی کچھ فضلاء وہاں پر تھے۔ اس ایک سوال پر 1 گھنٹہ بحث ہوئی، وہ اس نے میرا جواب نہیں دیا۔ اب یہ سوال ایسا تھا کہ آپ ترک کے قائل ہو یا نہیں؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا تب بھی اس کی شکست تھی، اگر نہ میں جواب دیتا تب بھی اس کی شکست تھی۔ اس سوال کے اندر ایسا وہ پھنسا کہ اس کا جواب اس سے بن ہی نہیں سکا۔ اب اگر وہ کہتا ہے میں ترک کا قائل ہوں، مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنا کیا کر دیا؟
اگر وہ یہ کہتا تو پھر میں لوگوں کو سمجھاتا، جب حضور نے چھوڑ دیا اور یہ مانتا بھی ہے تو پھر تم لوگ رفع یدین کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ معاملہ صاف ہو جاتا نا۔ اگر وہ یہ جواب دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ثابت نہیں، تو پھر کیا مطلب بنتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا نا بھائی، پھر آپ ہمیشہ مانو۔ اب اس سوال کے بعد 1 گھنٹہ بحث ہوئی، اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ آگے اور 2-4 باتیں ہیں۔ بنور ٹون کے مولانا صاحب تھے، انہوں نے جب بخاری شریف اٹھا کر لی، بھئی اس کو اس کا جواب نہیں آتا، دونوں مناظر بخاری کی عبارت پڑھیں۔ اب اس کا ایک پسینہ چڑھے اور اترے، باب و بادل وہی سے یہاں سے بخاری کی عبارت پڑھو، نہیں آ رہی اس کو، چلو جہاں سے آتی وہیں سے پڑھو، نہیں آ رہی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے، اس کو مصنف کے نام کا پتہ تک بھی نہیں تھا۔ بات سمجھی؟ اور آیا کیا ہوا ہے، 10 بندوں کو لے کر مناظرے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اگر اس مسئلے کو ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں تو میں نے یہ بات تحدی سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی غیر مقلد پھر آپ سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتا۔ اتنی بات اگر آپ یاد رکھ لیں کہ رفع یدین کا جو اختلاف ہے وہ صرف رفع کا نہیں ہے بلکہ دوام کا ہے، وہ دوام کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو کیا کر دیا؟ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں دوام کی قید ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اور آخر تک رفع یدین کیا ہے۔ جب روایت اور حدیث ہے ہی نہیں تو ان کا مسلک کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ ان کا مسلک ثابت نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، دوسرا اصول سمجھیں، مسئلہ حدیث کا ہوتا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ مسئلہ کس کا ہو؟ حدیث کا ہو، اور فیصلہ کس کا ہو بھئی؟ اللہ کے نبی کا ہو۔ نمبر 2، مسئلہ فقہ کا ہو اور فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ فقہا کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقہا کا فیصلہ ہے، فقہا اپنے اجتہاد سے کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں۔ مسئلہ حدیث کا ہو اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہو۔ نمبر 2، مسئلہ فقہ کا ہو اور فیصلہ کس کا ہو؟ فقہا کا ہو۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ترک رفع یدین کا، یہ مسئلہ حدیث کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ فقہ کا ہے۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ جب یہ مسئلہ ہے ہی فقہ کا، اب اس پر حدیثیں پیش کرنے سے مسئلہ ثابت ہو جائے گا بھئی؟ نہیں، اس لیے کہ اب یہ فیصلہ فقہا کا ہے اور مسئلہ کس کا ہے؟ فقہ کا ہے۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ مسئلہ حدیث کا ہو اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہو، اس کی مثال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا فزوروہا، اب قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو۔ پہلے حضور نے قبرستان جانے سے منع فرمایا، اب کیا فرما رہے ہیں؟ فزوروہا، قبرستان جایا کرو۔ بات سمجھ گئی؟ اب یہاں پر یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قبرستان جانے کا آپ نے خود کیا دے دی؟ اجازت دے دی، حکم دے دیا کہ اب قبرستان جایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، مسئلہ کس کا ہو؟ فقہ کا ہو اور فیصلہ کس کا ہو؟ فقہا کا ہو۔ ایک مسئلہ ہو اس پر احادیث 2 طرح کی ہوں، ایک مسئلہ ہو اس پر احادیث کتنے طرح کی ہوں؟ 2 طرح کی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں طرح کی احادیث کو ایسے ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی فیصلہ فرما کر نہ جائیں۔ اب فقہا کا کام ہے کہ ان 2 احادیث کو لے کر وہ کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ آپ نے تقلید کے مسئلے میں پڑھا تھا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھا نا آپ نے؟
عن وائل بن حجر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخافض بها صوته. دوسری میں کیا تھا؟ ومد بها صوته. اب یہ دونوں روایتیں آ رہی ہیں، دونوں قسم کی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں ہے. اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فقہا نے کرنا ہے. اب یہ مسئلہ کس کا بنے گا؟ فقہ کا بنے گا، اور فیصلہ فقہا کا بنے گا. یہی بات رفع یدین اور ترک رفع والی روایات کے اندر ہے. یہ روایات بھی دو طرح کی ہیں، رفع یدین کا ذکر بھی موجود ہے اور ترک رفع کا ذکر بھی کیا ہے بھائی؟ موجود ہے. اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے. جب احادیث دونوں طرح کی ہیں تو اب فیصلہ کس نے کرنا ہے بھائی؟ فقہا نے کرنا ہے. تو فقہا میں سے سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ رفع یدین کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہو چکا ہے، خلاف سنت ہے. تو اب یہ مسئلہ کس کا ہے؟ فقہ کا ہے. اور فیصلہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بات سمجھے؟ تو اب اس پر احادیث پیش کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ فیصلہ فقہا کا ہے اور مسئلہ کس کا ہے؟ فقہ کا ہے. مسئلہ فقہ کا ہے. نمبر 3، تیسرا اصول سمجھیں. ہم نے اپنے مسلک اور موقف کے اندر دو باتیں کہی ہیں. نمبر 1، ان مقامات کا 9 مقامات کا جو رفع یدین ہے یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. نمبر 2، ان مقامات کا رفع یدین کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے. رفع یدین کیا ہے؟ منسوخ ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، رفع یدین کی جو روایات ہیں کتب احادیث کے اندر ان کی تعداد کافی ہے، متعدد روایات ہیں. اب پوری بات سمجھیں گے، آخر میں اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. ترک رفع کی جو روایات ہیں، صریح روایات ہیں، ان کی تعداد کل 5 ہے. کتنی تعداد ہے بھائی؟ کل 5 ہے. رفع یدین کی جو روایات ہیں ان کی تعداد متعدد ہے. یہ ہے روایات کا معاملہ. نمبر 2، امت کا تعامل کیا ہے؟ امت کا تعامل کیا ہے؟ جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ 50 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں. کتنے حضرات سے؟ 50 صحابہ کرام سے رفع یدین کی روایت کیا ہیں بھائی؟ مروی ہیں. امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس 50 کی تعداد میں ان صحابہ کرام کو بھی شامل کر دیا جن سے تکبیر تحریمہ والا رفع یدین روایات میں مروی ہے. وہ روایات جن کے اندر تکبیر تحریمہ والا رفع یدین مروی ہے، ان روایات کے جو راوی صحابہ ہیں ان کو بھی اس تعداد میں کیا کر دیا ہے؟ شامل کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح جو تعداد ہے وہ 15 یا اس سے بھی کچھ کم بچ جاتی ہے. یہ 15 صحابہ یا اس سے بھی کچھ کم جن سے رفع یدین کی روایات کیا ہیں بھائی؟ مروی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 15 صحابہ بچ جاتے ہیں. نمبر 2، امت کا تعامل کیا ہے؟ امت کا عمل کیا ہے؟ مدینہ المنورہ جو محبت وحی ہے، جہاں پر وحی اترا کرتی تھی. نمبر 2، کوفہ جو اسلام کی چھاونی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے اسلام کی چھاونی بنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دارالخلافہ بنایا تھا کوفہ کو. یہ 2 شہر ایسے ہیں جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کوفہ کے اندر 500 صحابہ کرام کا رہائش پذیر ہونا یہ اتفاقی معاملہ ہے. کتنے صحابہ کا؟ لیکن علامہ اجلی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق
जो सहाबा कराम कोफा में तशरीफ ले गए उनकी तादाद 1500 है। कितनी तादाद है? उन 1500 सहाबा के अंदर 70 बदरी सहाबा हैं और 300 वो सहाबा हैं जिन्होंने बैत रिजवान की थी। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की गलत खबर मशहूर हुदैबिया के मौके पर इसको बैत रिजवान कहा जाता है, 300 सहाबा बैत रिजवान वाले हैं और 70 सहाबा कौन से हैं भाई? बदरी हैं। कुल तादाद कितनी हो गई सहाबा की? 1500 सहाबा कराम कूफा के अंदर मौजूद हैं। बात समझे? मदीनतुल मुनव्वरा जो वही के उतरने की जगह है, इस मदीने के अंदर अक्सरियत उन अहबाब की थी जिन्होंने रफ़ा दैन को छोड़ दिया था, तर्क रफ़ा का अमल अपनाया हुआ था, रफ़ा दैन नमाज में नहीं करते थे। नंबर 2 कूफा। कूफे के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि कूफा के अंदर एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो रफ़ा दैन करता हो, जिसमें 1500 सहाबा कराम, जिसमें बड़े बड़े जलील और कद सहाबा कराम मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे शहर कूफा के बारे में यह है कि एक शख्स भी वहां नहीं था जो रफ़ा दैन का कायल हो और रफ़ा दैन क्या करता हो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा के इमाम हैं, मदीने में रिहाइश पजीर हैं। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत को बहुत अहमियत देते हैं। आप में से जिन अहबाब ने मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी है तो उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर एक सनद पढ़ी होगी, देखी होगी, मालिक अन नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, मालिक अन नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। इस सनद को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात को कसरत के साथ नकल करते हैं और उनकी पैरवी और इत्तिबा करते हैं, उनकी पैरवी और इत्तिबा करते हैं। यही हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। बुखारी जल्द 1 सफ़ा 102 पर इनसे रिवायत मरवी है जिसके अंदर रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ा दैन का जिक्र मौजूद है। गैर मुक़ल्लिदीन इसी हदीस को बतौर दलील के पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बुखारी जल्द 1 सफ़ा 102 पर जो मौजूद है उसके अंदर रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ा दैन का जिक्र क्या है भाई? मौजूद है। और हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह किनकी रिवायत ज्यादा लेते हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत को बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने बुखारी की इस रिवायत को, जो बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की इस रिवायत को देखा और मदीने के अंदर जो वहां पर अहबाब थे, लोग थे, उनके अमल को भी देखा, मदीने के तामुल को देखा कि वहां तामुल और अमल यह है कि लोगों ने रफ़ा दैन करना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अब यहां पर इमाम मालिक रहमहुल्लाह मजबूर होकर यहां पर उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हालांकि ये रिवायत सनद के एतबार से बिल्कुल कवी और सही सनद के साथ है, लेकिन यहां पर उम्मत के तामुल को देखकर इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और उन्होंने ये मसलक अपनाया कि नमाज में रफ़ा दैन करना ये मकरूह है, खिलाफ सुन्नत है। बात समझे? अब यहां देखें, रिवायात की तादाद जो रफ़े वाली है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के मुताबिक कितनी बचते हैं? वो 15 या इससे भी कम। लेकिन तर्क रफ़ा की जो रिवायात, जो सरी रिवायात, उनकी तादाद कितनी है? 5 है। दूसरी तरफ उम्मत का जो तामुल है वो इन रिवायात के बिल्कुल क्या है? बरअक्स है। उम्मत का तामुल मदीनतुल मुनव्वरा और कूफा, ये दोनों शहर इस्लामी शहर हैं जहां पर सहाबा कराम की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने मसलक कौन सा अपनाया हुआ था? तर्के रफ़ा दैन का मसलक अपनाया हुआ था। उसूल हदीस का ज़ाब्ता है कि तामुल जो है ये एक बज़ात खुद एक उसूल है। एक तरफ से उम्मत का तामुल हो, एक तरफ से रिवायात हो, तो रिवायात की तादाद खुद ब खुद कम हो जाती है। उम्मत के तामुल के आने के बाद फिर रिवायात की चंदा ज़रूरत ही नहीं रहती। इस वजह से इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत को छोड़ा
امت کے تعامل کو دیکھ کر انہوں نے مسلک یہ اپنایا کہ اب نماز میں رفع یدین کرنا یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ رفع یدین کی روایات تو بہت ساری ہیں، جتنی بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب امت کا تعامل آ جاتا ہے تو پھر ان روایات کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ان روایات کی ضرورت نہیں رہتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو یہ ہماری 5 صریح روایات ہیں ان میں سے ہماری جو مضبوط ترین دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صلو رأیتمونی کما اصلی، یہ حدیث ہے. یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کئی سال تک حضور کی نماز کو دیکھا اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی نماز کا نقشہ بتا رہے ہیں، پیغمبر کی نماز کی حیت بتا رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فصلہ نماز شروع کی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، پہلی مرتبہ جو تکبیر تحریمہ کا رفع یدین ہے وہ کیا اور اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں کیا. صحابی رسول کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتا. صحابی تو بہت بڑی شخصیت ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عام مسلمان جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے وہ بھی اپنے نبی پر جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ صحابی کے بارے میں ایسا گمان کیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی نماز کا نقشہ پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ہوتا تھا، اس کے بعد رفع یدین کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. رفع یدین کیا کر دیا بھائی؟ ترک کر دیا. بات سمجھے؟ ہم نے اپنے دعوے میں یہ کہا کہ رفع یدین کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے. رفع یدین کیا ہے؟ منسوخ ہے. اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ 131 پر موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر حوالہ موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی حوالے موجود ہیں. لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 417. کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ 7 جگہوں کے علاوہ باقی مقامات کا رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. باقی مقامات کا رفع یدین کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ. وہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں. نمبر 2 وتر کی جب نماز پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہہ کر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. 2 نمبر 3 عیدین کی نماز میں رفع یدین. کتنے مقامات ہو گئے؟ 3. 4 مقامات حج کے ہیں، صفا مروہ استلام کے وقت اور میدان عرفات میں. یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر رفع یدین. یہ 3، یہ 7 مقامات کے علاوہ باقی تمام مقامات کا رفع یدین کیا ہو چکا ہے بھائی؟ منسوخ ہو چکا ہے. صحیح ہے. آپ آسانی کے لیے دیکھنا چاہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 کتاب الصلاۃ کے اندر یہ آپ کو یہ حدیث اور اس پر پوری تشریح آپ کو مل جائے گی. بات سمجھے؟ نمبر 2 یہاں ایک اور بات سمجھیں. پوری ذخیرہ احادیث کو دیکھنے کے بعد، چھان بین کرنے کے بعد 7 قسم کے مواقع ملتے ہیں، 7 قسم کے مواقع کی روایات ملتی ہیں جہاں پر رفع یدین ثابت ہے. کتنے مقامات؟ 7 قسم کے مواقع ملتے ہیں جہاں پر رفع یدین کیا ہے بھائی؟ ثابت ہے. اس بات کو پوری توجہ سے آپ سنیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ثابت ہے، اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر موجود ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت. نمبر 2 رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. نمبر 3 سجدے میں جاتے ہوئے. نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان. نمبر 5 دوسری رکعت کے شروع میں.
نمبر 6 تیسری رکعت کے شروع میں، نمبر 7 ہر اونچ نیچ پر۔ یہ 7 مواقع ہیں، پورے ذخیرہ احادیث کو آپ کھنگال لیں، دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، یہ آپ کو 7 مقامات مواقع ملیں گے جہاں پر رفع یدین کا ذکر موجود ہے، جہاں پر رفع یدین کا ذکر کیا ہے بھائی؟ موجود ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2 رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر موجود ہے۔ نمبر 3 سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، کتاب کا نام ہے نسائی شریف، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان میں، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ابو داؤد نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 5 دوسری رکعت کے شروع میں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 6 تیسری رکعت کے شروع میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر موجود ہے۔ نمبر 7 عند کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ پر کیا کرنا چاہیے؟ رفع یدین کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ کتنے مواقع آ گئے بھائی؟ 7 مواقع آ گئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نمبر 3 سجدے میں جاتے ہوئے، نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان، نمبر 5 دوسری رکعت کے شروع میں، نمبر 6 تیسری رکعت کے شروع میں، نمبر 7 ہر اونچ نیچ پر۔ 7 مواقع ہیں۔ آپ پوری ذخیرہ احادیث دیکھ لیں، آپ کو یہ 7 مواقع ملیں گے جہاں پر رفع یدین کا ذکر کیا ہے بھائی؟ موجود ہے۔ اب دیکھیں پہلا موقع حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت تکبیر اولا والا، اس کے اندر ہمارا اور غیر مقلدین کا کیا ہے بھائی؟ اتفاق ہے نا بھائی؟ اس کو چھوڑ دو، کتنے باقی پیچھے رہ گئے؟ 6 مواقع رہ گئے، گنتے جانا۔ سجدے میں جاتے ہوئے 1 دونوں سجدوں کے 2 دوسری رکعت کے 3 ہر اونچ نیچ پر 4۔ یہ 4 مواقع ایسے ہیں جہاں پر غیر مقلدین بھی رفع یدین نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے۔ کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 5۔ 4 مقامات اتفاقی ہیں جہاں پر وہ بھی نہیں کرتے ہم بھی۔ 1 مقام تکبیر اولا والا یہ بھی اتفاقی ہے جہاں پر ہم دونوں کرتے ہیں۔ 5 ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ کون سے؟ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر، تیسری رکعت کے۔ اس 2 مقامات میں جو 10 مقامات کا رفع یدین بتایا تھا نا کہ 4 رکوع 8 ہو گئے، یہ 2 مقامات کیا بچے؟ اختلافی بچ گئے نا بھائی۔ ہمارے نزدیک ان 2 مقامات کا رفع یدین بھی کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ فرض یا واجب ہے، فرض یا واجب ہے۔ اب دیکھنا، معلوم یہ ہوا جس طرح احناف یہ 6 مواقع کا رفع یدین منسوخ مانتے ہیں، تو غیر مقلدین نے بھی من جملہ منسوخ مان لیا ہے۔ 4 مواقع کا انہوں نے بھی مانا نہیں مانا؟ مانا ہے نا۔ من جملہ انہوں نے بھی اس کو کیا کر لیا؟ منسوخ مانا۔ صحیح ہے، احناف نے بھی اس کو کیا کیا؟ منسوخ مانا۔ یہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ 7 مواقع کی روایات موجود ہیں۔ اب اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا محل ہو، اس محل کے اندر کمرے ہیں،
ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس محل کے ایک کمرے میں لائٹ اور بجلی ہے، دوسری رپورٹ 2 کمروں کی ہے، 3 کمروں کی، 4 5 6 سب کمروں کی رپورٹیں ہیں۔ اب یہ رپورٹوں کا کیا ہوا؟ اختلاف ہوا نہ ہوا؟ ایک رپورٹ ہے 1 کمرے میں ہے، دوسری رپورٹ ہے 2 میں ہے، تیسری قسم میں ہے 3 میں ہے، 4 5 6 اور سب کمروں میں ہے، یہ اختلاف ہو گیا رپورٹوں۔ اب اس اختلاف کو ختم کرنے کی عقلاً 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تمام کمروں کے اندر بجلی موجود ہے، آخری صورت لیجئے نا بھائی۔ اب رہی کہ 6 کمروں میں بجلی موجود ہے، 5 میں ہے، 4 میں ہے، 2 میں، 3 میں، 1 میں۔ ان رپورٹوں کے بارے میں یہ کہا جائے یہ پہلے کی رپورٹیں ہیں، جب 1 کمرے میں بجلی تھی تو رپورٹ تھی، جب 2 میں تھی رپورٹ تھی، اب آخر میں تمام کمروں میں بجلی ہے تو آخری رپورٹ کیا ہے؟ تمام کمروں میں بجلی کو مانا جائے، اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھے کیا مطلب؟ کہ تدریجاً اس محل کے کمروں میں بجلی کو کیا کیا گیا ہے بھائی؟ بڑھایا گیا ہے، سمجھے؟ دوسرا عقلاً اس کے اختلاف کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 1 کمرے کی بجلی کو مانا جائے اور باقی جو کمرے والی بجلی ہیں یہ کہا جائے کہ یہ پہلے کی رپورٹیں ہیں۔ تدریجاً بجلی کو کمروں سے کیا کیا گیا؟ ختم کیا گیا۔ اب صرف 1 کمرے کے اندر بجلی رہ گئی ہے، 2 3 4 سب کمروں کی بجلی وہ کیا کر دی؟ تدریجاً ختم کر دی گئی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو احادیث کے اندر 7 مواقع ہیں، کیا ہیں؟ 7 مواقع ہیں، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ پہلے صرف تکبیر تحریمہ کا رفع دین تھا، پھر تدریجاً اس کو کیا کیا گیا؟ بڑھایا گیا۔ رفع دین تکبیر تحریمہ کا تھا، پھر اس کو تدریجاً کیا کیا گیا؟ بڑھایا گیا۔ بات سمجھ میں؟ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، درمیان والا، آخری رپورٹ کیا ہے؟ ہر اونچ نیچ پر، ہر اونچ نیچ پر۔ بات سمجھے؟ اب یہ کہا جائے کہ ہر اونچ نیچ پر یہ آخری رپورٹ ہے اور پہلے کی جو ہیں وہ پہلے کی ہیں، لہذا اب آخری کو کیا کر لیا ہے؟ مان لیا جائے تو اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ پہلے پوری نماز میں رفع دین ہوتا تھا، ہر اونچ نیچ پر تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو تدریجاً اس کو کیا کیا گیا؟ ختم کیا گیا۔ اب صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کا رفع دین باقی رہا، باقی مقامات کا رفع دین کیا کر دیا گیا ہے بھائی؟ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ 2 طرح کی رپورٹیں آ گئی۔ احناف کا مسئلہ کیا ہے کہ تدریجاً رفع دین کو کیا کیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ 2 مقامات کا وہ کیا کرتے ہیں بھی؟ مانتے ہیں، رکوع میں جاتے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں احناف کا جو مسلک ہے یہ قرین قیاس زیادہ ہے، راجح ہے۔ کیسے؟ احناف نے بالکلیہ آخری رپورٹ لی، یہ فرمایا کہ تدریجاً رفع دین کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ غیر مقلدین بے رفع دین کو چھوڑنے کو ترک کے قائل ہیں۔ کتنے مقامات میں؟ 4 مقامات میں۔ 4 مقامات میں وہ بھی مانتے ہیں کہ منسوخ ہے، چھوڑ دیا گیا، لیکن ادھر سے آخری رپورٹ بھی نہیں لیتے، درمیان والی لے رہے ہیں۔ آخری رپورٹ نہیں لے رہے، کون سی لے رہے ہیں؟ درمیان والی رپورٹ لے رہے ہیں۔ تو احناف کا مسئلہ کیا ہے بھی؟ راجح ہے۔ کیسے؟ احناف فرماتے ہیں کہ باقی مقامات کا رفع دین کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین بھی منسوخ مانتے ہیں لیکن پورے مقامات کا نہیں، کچھ کا مانتے ہیں۔ تو منسوخ کے اندر دونوں متفق ہیں۔ فرق کیا ہے؟ احناف کے نزدیک بالکلیہ منسوخ ہو چکا ہے اور ان کے نزدیک 4 مقامات کا منسوخ ہے۔ تو احناف کا مسئلہ کیا ہوا؟ راجح ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اس نسخ کے اوپر ایک اور قرینہ سمجھیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر
نماز کے اندر 3 طرح کے تغیرات آئے ہیں. نماز کے اندر کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے. نمبر 1، پہلے یہ تھا جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، آنے والا جو صحابی ہوتا تھا وہ کیا کہلاتا؟ مسبوق. جس کی 1-2 رکعتیں رہ جائیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسبوق ہوتا ہے. مسبوق شخص آتا، صف میں کھڑے ہو کر صحابی سے، نمازی سے پوچھ لیتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. وہ بتا دیتا 1 رکعت یا 2 رکعتیں جتنی ہو گئی. اب وہ مسبوق آنے والا پہلے وہ فوت شدہ رکعت یا رکعتیں پڑھتا اور پھر نماز میں کیا ہوتا؟ شریک ہوتا. شروع میں یہ طریقہ تھا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ امام جس حالت میں ہو ہم آ کر کیا کرتے ہیں بھی؟ مل جاتے ہیں. جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہم آخر میں نماز کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. اس وقت یہ طریقہ تھا کہ فوت شدہ نماز پہلے پڑھ لو، نمازی سے پوچھ لو اور پھر امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور آخر میں اکٹھا کیا کر لو؟ سلام پھیر لو. آخر میں کیا کرو؟ اکٹھا سلام پھیر لو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت قوموا للہ قانتین جب نازل فرمائی، اب نماز کے اندر بات چیت کرنا یہ کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. اب آنے والا مسبوق نمازی سے نہیں پوچھتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت کے اندر موجود ہے. نمبر 2، نماز کے اندر سلام کا جواب قولاً دینا جائز تھا. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، کوئی گزرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا تو قولاً جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. اب سلام کا جواب قولاً نہیں فعلاً رہ گیا، ہاتھ کے اشارے سے رہ گیا. مسجد ضرار کا جب واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قباء میں. وہاں پر آپ نے جب نفل کی نماز شروع کی تو اہل قباء جیسے جیسے آتے رہے وہ آ کر سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے تھے. ہاتھ کے اشارے سے کیا دیتے؟ سلام کا جواب دیتے. بعد میں یہ اشارے سے سلام کا جواب دینا بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. مسلم شریف جلد 1 صفحہ 181 پر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرات صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب وہ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. صف میں بیٹھے ہوئے جب وہ سلام پھیرتے ہیں، یہ نہ بھائی دائیں میں کیا کرو؟ سلام کرو. کرامن کاتبین کو سلام کرو. آپ کے اس طرف نمازی ہیں، امام ہے، اس کو سلام کرو. پھر اس طرف جو ان کو کیا کرو؟ سلام کرو. یہی پڑھا نا بھائی. جب وہ سلام کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ساتھ میں اشارہ بھی کرتے، ران سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ بھی کر دیتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا علامہ تؤمون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ بد کے ہوئے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھوں کو ہلا رہے ہو؟ حضور نے آگے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ. آپ نے فرمایا تمہارے لیے بات کافی ہے، اپنے ہاتھ کو رانوں پر رکھے رہو اور اپنے بھائی کو دائیں اور بائیں کیا کرو؟ سلام کہو. حضور نے صحابہ پر نکیر فرمائی کس بات پر؟ اس حدیث سے محدثین نے، فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ سلام والا جو رفع یدین ہے، سلام والا رفع یدین بالاتفاق یہ منسوخ ہے. بات سمجھ آئی؟ اسی مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ یہی 181 اس سے اوپر والی جو حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم
بٹکے ہوئے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو. آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں کیا کرو, سکون اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر لفظ ہے اسکنوا فی الصلاۃ, یہ نماز کے درمیان کا رفع دین ہے. اس سے بھی رفع دین کا کیا ہونا ثابت ہوا, منسوخ ہونا ثابت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله